अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको वक्त की अलामात के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी हैं और जब कुरान में आ जाती हैं तो उनको पढ़ने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जब भी इस किस्म की अलामात आएंगी तो इनको किस तरह से पढ़ा जाएगा। अब आगे आगे जितनी भी अलामात आएंगी तो आपको साथ साथ उनका पढ़ने का तरीका बताया जाएगा कि कहाँ पर रुकना जायज़ है और कहाँ पर नहीं। सबसे पहले देख लीजिए, कुरान में जब भी ये अलामत आती है ये सभी जानते हैं कि यहाँ पर रुकना होता है, क्योंकि यहाँ पर आयत ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर हर हाल में रुकना होता है। जैसा कि अलिफ लाम मीम, यहाँ पर हम रुक गए। सबसे पहले ये अलामत हो गई। उसके बाद इस अलामत को देख लीजिए, यहाँ पर स्वाद लाम या भी है, यहाँ पर 3 डॉट्स भी हैं और यहाँ पर जीम भी है। तो जीम जब भी आता है किसी आयत के आखिर में तो उसका मतलब है कि यहाँ पर हम रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते। और जो ये अलामत है स्वाद लाम या, इसको अलवस्लुल अव्वल कहते हैं। यहाँ पर रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते। आपको जैसे आसानी होती है वैसे कर सकते हैं। अब ये जो 3 डॉट्स हैं इनको देख लीजिए, इन दो का मतलब है आप रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते। जीम का भी यही मतलब है, स्वाद लाम या का भी यही मतलब है। अब ये जो 3 डॉट्स हैं और जो जीम के ऊपर 3 डॉट्स हैं उनको मुआनिका बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मुआनिका। मुआनिका का क्या मतलब है? जब भी किसी आयत में 2 बार ये आएंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि एक जगह पे हमको रुकना होगा और एक जगह पे हमें नहीं रुकना होगा। अब जैसे देख लीजिए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहाँ पर हम फीह पे रुके तो हमने यहाँ पर रैबा पढ़ा, यहाँ पर हम नहीं रुके, हम सिर्फ एक जगह रुक सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो इस तरह से पढ़िए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। यहाँ पर हम रुक गए और यहाँ पर हम नहीं रुके, हमने मिलाकर पढ़ा। तो मुआनिका का क्या मतलब है? जब भी 3 डॉट्स जीम के ऊपर आते हैं तो इसका मतलब है एक जगह पे हमको रुकना है और अगली जगह पे हमको मिलाकर पढ़ना है। अगर पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो अगली जगह पर हम रुकेंगे। उम्मीद है कि आपको मुआनिका की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब देख लीजिए, ये ख़ौत का जो निशान है, यहाँ पे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 16 इसकी मिसाल देख लीजिए। ये ख़ौत का निशान जब भी किसी आयत के दरमियान आएगा तो उसका मतलब है कि आयत को कंटिन्यू रखना है, आयत को जारी रखना है, रुकना नहीं है। अगर आप थक जाएं तो आप रुक सकते हैं। किस तरह से पढ़ेंगे? उलाइकल्लज़ीना इश्तरबुज़्ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत। और अगर आप थक जाएं तो किस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि आयत लंबी है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरबुज़्ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। अब इसी तरह आगे जीम को देख लीजिए। जब भी किसी आयत के दरमियान जीम आएगा तो उसका भी यही मतलब है कि आप रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते। स्वाद पे आप नहीं रुक सकते, आपने जारी रखना है। अगर थक जाएं तो रुक सकते हैं, लेकिन जीम पे आप रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते, आपकी मर्जी है। आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे क़ौ की अलामत देख लीजिए। ये अलामत जहाँ पर भी आएगी तो वहाँ रुकना ज़रूरी है, वहाँ पर हम रुकेंगे। क्योंकि जैसे इंग्लिश में किसी सेंटेंस में कोमा आ जाता है तो उसका मतलब है कि बात अभी बाकी है, बात जारी है। तो यहाँ पर इसी तरह से कुरान में क़ौ जब आता है तो बात जारी होती है, वहाँ पर हम रुक कर फिर आगे पढ़ते हैं। किस तरह से? बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब देख लीजिए, ला का मतलब है नहीं
تو لا کی علامت جہاں پہ آئے گی تو یہاں پر بالکل بھی نہیں رکیں گے، ہم کریں گے من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ آگے قا ہے تو یہاں پر ہم رکیں گے۔ اب آگے دیکھ لیجئے، اب یہ قاف اور لام کی علامت ہے، لام الف لا، لا کا مطلب ہے نہیں رکنا، اور یہ جو قاف کی علامت ہے یہ لا کے ساتھ آئے یا قاف اکیلا آئے تو مطلب کہ یہاں پر ہم کو نہیں رکنا، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ رکنا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں رکنا، تو اس لیے ہم یہاں پر بالکل بھی نہیں رکیں گے۔ ہم پڑھیں گے ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ جس طرح یہاں پر دیکھ لیجئے، وہاں پر لام الف لا کے ساتھ ہے، یہاں پر قاف اکیلا ہے، تو قاف جہاں پر بھی آیت کے درمیان آئے گا وہاں پر ہم نہیں رکیں گے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، تو ہم ساتھ ملا کر پڑھیں گے جمیعا ثم استوى۔ اچھا، یہ جب بھی آیت کے آخر میں عین آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ رکوع یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور پھر یہ عین نیکسٹ رکوع کے آیت کے آخر میں آئے گا، تو عین کا مطلب ہے کسی بھی اس نشان کے اوپر عین آئے گا تو مطلب یہاں پر رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس علامت کو بولتے ہیں کف۔ یہاں پر جب بھی یہ علامت آ جائے گی تو آپ کو تھوڑی دیر رکنا ہے، اس کے بعد آیت کو پڑھنا ہے ماذا قال آنفا اولئک الذین۔ اب یہاں پر دیکھ لیجیے سکتہ کی جو علامت ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر سانس کو نہیں توڑیں گے، آواز کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں گے۔ کس طرح سے؟ کلا بل رانا، یہاں پر ہم نے رک کے سانس کو نہیں توڑا، سانس ہماری جاری تھی، تھوڑی دیر کے لیے ہماری آواز بند ہوئی تھی۔ کلا بل رانا علی قلوبہم۔ اب یہ جو علامت ہے، وقفہ کی علامت جو ہے، یہ جہاں پر بھی آئے گی تو وہاں پر بھی ہم سکتہ کی طرح ہی کریں گے، لیکن ہم یہاں پر سکتہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کریں گے، ایک دم سے، جیسے کلا بل رانا ہم نے شروع کر دیا تھا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی وقفہ ایسے ہی کرنا ہے، سکتہ شارٹ کرنا ہے، یہ تھوڑا لانگ کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے، ہم نے سانس کو نہیں روکنا، آواز کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر پورا سانس لیتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، پھر یہ پڑھتے ہیں، پھر وقفہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس طرح سے نہیں کرنا۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا، یہاں پر ہم نے سانس کو نہیں توڑنا، کس طرح سے پڑھنا ہے؟ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا۔ یہاں پر ہم نے سانس کو بالکل نہیں توڑا، صرف ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آواز کو بند کیا ہے اور پھر اس کو مکمل کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں پر بھی یہ آئے گا سکتے کی طرح ہی کرنا ہوگا، لیکن ہم نے سکتہ شارٹ کرنا ہے، اس کو تھوڑا لانگ وقف کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، جب بھی یہاں پر یہ لکھا آتا ہے وقف لازم اختلاق، وقف غفران، وقف منزل، تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے لازم کا میم بھی ہے، قا پر بھی ہم ضروری وقف کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ صافات ویقبضن، یہاں پر دیکھ لیجئے وقف لازم بھی آ گیا، یہاں پر وقف غفران بھی آ گیا۔ وقف غفران جب بھی آتا ہے تو وہاں پر رک کے ہم مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں اور اپنی کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر وقف منزل بھی آ گیا۔ وقف منزل کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پر وقف کیا تھا، تو یہاں پر وقف کرنا لازم بھی ہے اور مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پر وقف کرنا مستحب بھی ہے۔ امید ہے کہ یہ اچھی طرح آپ کو ان کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجیے، یہاں پر آیت کے درمیان میں جب بھی یہ زا کا نشان آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر رکنا نہیں ہے، آپ آیت کو کنٹینیو رکھیں، آپ آگے پڑھیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے
وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نشان جہاں پر بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا تھا۔ تو کس طرح سے وقف کریں گے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، یہاں پر ہاں ساکن ہو جائے گا، حرکت گر جائے گی، وَاسْتَغْفِرْهُ۔ ٹھیک ہے، آپ کو تمام جتنے بھی وقف کی علامات تھیں وہ سکھا دی گئی ہیں کہ کون سی علامت پر کس طرح سے وقف کرنا ہے، رکنا ہے یا نہیں رکنا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ وقف کرنے کی غلطی سے بچ سکیں۔ بہت سے لوگ بہت غلط جگہ پہ رک جاتے ہیں اور جہاں پر رکنا ہوتا ہے وہاں سے آگے پڑھ دیتے ہیں، اس لیے ان علامات کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔